معزز سامعین، آپ کے لیے، ہمارے اس پورے علاقے والوں کے لیے بڑی ہی مسرت اور شادمانی اور خوشی کا دن ہے۔ الحمدللہ ہم سب کا یہ اجتماع آج کی رات، جس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، اس رات میں یہ اجتماع اللہ کے کلام کی نسبت سے رمضان المبارک کے بالکل قریب میں ہمارا اجتماع ہو رہا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت دی، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ نے مزید احسان فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اللہ نے مزید احسان فرمایا تو اللہ نے ہمیں قرآن کی نسبت پر مسجد کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، کتنا کرم ہے اس کا۔ بہت سے لوگ مسجد سے دور ہیں، آج ہم جہاں بیٹھے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ ہے، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارا گھر بھی نہیں، چاہے جتنا اس میں ذکر ہو، لیکن اللہ کے اس گھر سے بہتر نہیں۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، خیر البقاع، سب سے بہترین جگہ ہے مساجد، سب سے بہترین جگہ مسجد۔ یہ مساجد ہیں، ان کی مشینیں آپ لوگ، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اللہ کے جو گھر ہیں جن میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں اللہ نے بیٹھ کر کے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے، لوگ تسبیحات پڑھیں، اللہ کی تنزیہ اور پاکی بیان کریں۔ یہ کون لوگ؟ یہ پورا کا پورا مساجد جتنی سب سے اچھی کیوں؟ کیونکہ یہ یہاں نور بنتا ہے، یہاں مشینوں کے ذریعے سے نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ نور کے سرچشمے، کون سا نور؟ جو انسان کے قلوب کو، انسان کے جو قلوب ظلمات کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو روشن کرنے والا نور یہاں پیدا ہوتا ہے۔ اے وہ مسجدیں ہیں، یہاں نور پیدا ہوتا ہے۔ وہ نور پیدا ہو کر کے جن جن کا تعلق مساجد سے جڑا ہوا ہے، وہ نور ان کے گھروں تک منتقل ہوتا ہے، وہ نور ان کے گھروں تک پہنچتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی مشینیں کون ہیں؟ آپ لوگ، رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ ایسے افراد ہیں، یہ ایسی مشینیں ہیں جنہیں کاروبار، دنیا کا شغف، دنیا کی مشغولیت اور دنیا کا انہماک انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وہاں کر کے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں وہ اپنے اوپر نہیں، اللہ پر کوئی احسان نہیں، وہ اپنے کام کرتے ہیں، اپنے نور کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے یہ مشینیں بنائی، یہ سب مشینیں ہیں، یہاں نور اور پاور ہاؤس بنا دیا گیا، یہاں نور پیدا ہوتا ہے، یہ نور پیدا ہو کر کے پھر منعکس ہوتا ہے۔ جن جن کا تعلق مساجد سے جڑ جاتا ہے ان کے گھروں میں نور پہنچتا ہے، نور ہدایت سے ان کے گھر معمور ہو جاتے ہیں، وہاں کفر داخل نہیں ہو سکتا، وہاں ارتداد کی لہریں اس کو متاثر نہیں کر سکتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہمارا تعلق مساجد سے اچھا ہم مسجدوں سے ایسے نہ چلیں جیسے منافقین کا وتیرہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ان علامات سے بچائیں، ان نفاق جیسی کیفیات سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ منافق مسجد میں کیسے رہتا ہے؟ جیسے پرندہ پنجڑے میں رہتا ہے۔ اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے، اپنے ایمان کو پرکھنا ہے، تو اس کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس کسوٹی ہے۔ اگر ہمارا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے تو اللہ نے ہمیں مومن کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بشارت دی۔ اگر ہمارا دل مساجد سے دور اچاٹ رہتا ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال پر نظر ڈالنی چاہیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، درست کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مساجد سے انہی لوگوں کا تعلق جڑتا ہے جو ایمان جن کے دلوں میں، قلوب میں رچتا بستا ہے۔ اس لیے
یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں مجتمع فرمایا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسی طرح ہم سب انشاءاللہ جنت میں بھی اجتماع کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی رات لیلۃ البرات کہلاتی ہے۔ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، اللہ کا دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے، اور جتنے بھی ہیں سب کو اللہ معاف کرتا ہے، سوائے چند اشخاص کے جن کی نشاندہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو مشرک ہو، دوسرا شخص وہ ہے جس کے دل میں مسلمان کی طرف سے کینہ، جس کے دل میں کینہ ہو، کسی مسلمان کی طرف سے اس کے دل میں میل آ گیا ہو، اس کی مغفرت آج کی رات بھی نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی نہیں ہوتی، رمضان میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو، ان کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ 5 راتیں آتی، ان میں سے ایک رات یہ بھی احادیث مبارکہ میں ایک رات، اس رات کا بھی تذکرہ ہے، اس مہینے کا بھی تذکرہ ہے، اس رات کا بھی خصوصی تذکرہ ہے۔ اس سلسلے میں 2 فریق ہیں، 2 شقیں ہو گئی ہیں۔ ایک اس کا بالکل انکار کرتا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، اس رات کی کوئی اہمیت نہیں، جیسے عام دن ویسے یہ دن، ویسے ہی یہ رات۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہی نہیں، بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو واجب کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے افراط اور تفرید کے، دونوں افراط اور تفرید کے۔ جس نے انکار کر دیا اس نے ان احادیث کی سند پہ نظر ڈالی تو اس نے کہا اس میں سب احادیث ضعیفہ ہیں، اس لیے اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس کا سرے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ محدثین کا اصول ہے، آپ اصول الحدیث پڑھیے، حدیث کے جو اصول اور ضوابط ہیں ان کو پڑھیے، ان کو سمجھیے۔ اصول حدیث یہ ہے کہ فضائل کے معاملے میں ضعیف، جس کی سند ضعیف ہو وہ احادیث معتبر مانی جاتی فضائل کے باب میں۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر اور اسلاف باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے رہے۔ عطا ابن یسار بڑے محدثین میں شمار ہوتا ہے، امام رجب ابن حنبلی بڑے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ سب ان لوگوں نے تسلیم کیا کہ اس رات کی کوئی نہ کوئی فضیلت اور اثر ہے، اور احادیث مبارکہ اگرچہ سب ضعیف، سندن ضعیف ہیں، لیکن وہ سب مل کر کے ایک طاقت بن جاتی، ان کی قوت بن جاتی۔ اس لیے اس سلسلے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ اعتدال کی راہ یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت اصل میں ثابت ہے، لیکن اس کا درجہ وجوب تک نہیں پہنچتا ہے، سنت تک نہیں پہنچتا ہے، مستحب اور افضل ہے کہ اس رات میں عبادت بھی کی جائے، قیام بھی کیا جائے، اور اللہ نے وسعت دی، طاقت دی ہے تو مستحب سمجھ کر کے روزہ بھی رکھا جائے، اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ یہ اعتدال کا راستہ یہی ہے۔ تو یہ وہ رات ہے، اور آج کی رات میں ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ جو آپ کا مکتب ہے، آپ کے علاقے کے بچے سب آپ کے بچے ہیں، سب آپ کی نسلیں ہیں، یہ سب یہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، یہاں تربیت دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہم سب مل جل کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نسل اسلام کے سائے میں ایمان کی دولت کے ساتھ آگے پروان چڑھے، تاکہ آنے والے طوفان ضلالت اور حوادث کفر و شرک اور بدعات و رسومات ان کو متاثر نہ کرنے پائے، ان کے ایمان کو سلب نہ کر لے، ان کو اسلام کی راہ سے بھٹکا نہ دیں۔ ہم سب مل جل کر کے یہ کوشش کرتے ہیں۔ آج اسی مکتب کے وہ طالب علم جنہوں نے اس سال میں تکمیل قرآن کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اللہ نے انہیں حافظ بنا دیا اور حافظ کا لقب ان کے ساتھ جڑ گیا، تو یہ ایک سعادت مندی کی بات ہے۔ یہ تقریب 2 خوشیوں کے ساتھ ہے، ایک تو یہ لیلۃ البرات ہے، دوسرے آج قرآن کریم کے مقصد، قرآن کریم کی تکمیل کرنے والے حفاظ کے سروں پر دستار باندھی جائے گی، دستار حفظ قرآن کریم کی دولت سے ان کو مالا مال کیا جائے گا۔ آپ کی دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی، ہمارے بزرگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی، اس کے سائے میں وہ پروان چڑھیں گے تو ان کا نور ایمان اور نکھرتا چلا جائے گا اور ان کے دلوں کو جلا ملے گی۔ اس کا ثواب آپ کے اور ہمارے حصے میں بھی انشاءاللہ آئے گا۔ یہ حفاظ کرام اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کر کے اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں داخل کریں گے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ میں اپنے خاندان کے 10 افراد کو بھی سفارش کر کے جنت میں داخل کروائیں گے۔ یہ سب 10 آدمیوں کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ ایک حافظ قرآن 10 کی سفارش کرے گا، بشرطے کہ وہ حافظ قرآن واقعی حافظ ہو۔
اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتا ہو، قرآن کی تلاوت اس کا معمول ہو، اس کے احکام پر اس کا عمل، اس کے اعضاء اور جوارح اس کی گواہی دیتے ہوں، اللہ اس کی سفارش کو رد نہیں فرمائیں گے، اللہ اس کی سفارش کو قبول فرما کر کے اس کے خاندان کے ان 10 افراد کو جو جہنم میں جا رہے ہوں گے اللہ کو جنت میں دے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج الحمدللہ ہم سب اسی تعلق سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام تھوڑی دیر چلے گا، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہمارے کچھ مہمان بھی آ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ مہمان پہلے آپ کے سامنے، ان کے اور بھی تقاضے ہیں، وہ جانے والے ہیں۔ وہ ہیں ہمارے روح رواں مفتی عبدالرازق صاحب، جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری ہیں صوبہ دہلی کے۔ وہ تشریف لا چکے ہیں، وہ تھوڑا جلدی ہے، دوسرا پروگرام میں کوئی اور کہیں جانا ہے، 3 پروگرام ان کے ہیں، تو ابھی وہ ہمارے یہاں پہلے آئے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی گفتگو ہو جائے، ان کی گفتگو کے بعد جو ہماری ترتیب ہے اس ترتیب پر ہم چلیں، اور اس ترتیب کے مطابق انشاءاللہ جلد سے جلد کام ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس رات ہے، تسبیحات پڑھیں، نوافل پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، اپنے امور کی عافیت کے لیے دعا فرمائیں، اپنے معاملات کی عافیت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، معافی تلافی کرائیں، توبہ اور استغفار کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ ہماری ترتیب ہے۔ آج کی ترتیب میں ہمارے جو طلباء عزیز ہیں وہ طلباء عزیز تلاوت قرآن پیش کریں گے، اپنا آخری سبق سنائیں گے، انشاءاللہ آخری سبق سنیں گے آپ سبھی حضرات ان کی قرأت بھی ہوگی، ان کی نعت، ان کی تقاریر بھی ہوں گی، کچھ مکالمے بھی ہیں، وہ مکالمے بھی انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے آپ کے سامنے۔ اور اس کے بعد ہمارے جو اس مجلس کے صدر ہیں حضرت مفتی محمد طیب صاحب، استاد حدیث مدرسہ امینیہ، قاضی شریعت ساؤتھ دہلی، جس کا دفتر آپ کی مسجد میں ہے، وہ قاضی شریعت بھی ہیں، ان کی گفتگو ہوگی، ان کی بات چیت ہوگی، پھر آخری خطاب ہوگا اور دعا ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہمارا مختصر سا پروگرام ہے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہمارے ساتھ صرف اپنا وقت قیمتی صرف کیجئے، انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی سے ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ یہ چند تمہیدی گفتگو تھی ہماری۔ اب ہمارا جو مکتب ہے اس کی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارا جو مکتب چل رہا ہے آپ کا، یہ آپ کا ہی مکتب ہے، ہمارا تو نہیں ہے، ہم سب کا ہے۔ ہم اس کا انتظام دیکھتے ہیں، تھوڑا بہت نظام چلاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس پرآشوب ماحول میں کچھ دین کی فضائیں گھروں میں قائم ہو جائیں، دینی ماحول بن جائے، اسلام کچھ ہمارے گھروں میں، ہمارے جسموں پر، ہمارے ظاہر میں بھی نظر آنے لگے، ہم اسلام کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس کی کوشش میں ہم سب لگے ہوئے ہیں، اور آپ سب کا ساتھ ہمیں حاصل ہے، اس لیے ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے یہاں الحمدللہ شعبہ دینیات کا یہ نظام 2014 سے چل رہا ہے، 2014 سے مستقل۔ الحمدللہ 2014 سے دینی خدمات انجام دے رہا ہے آپ کا یہ ادارہ، جس کا نام مدرسہ انوار القرآن مکتب دینیات مسجد چار مینار ہے۔ 2014 سے مستقلاً الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے بھی ہمارے طلباء عزیز کی تعداد 350-400 کے قریب پہنچ گئی تھی، پھر لاک ڈاؤن ہو گیا تو اس میں تعلیمی نظام بہت متاثر ہوا، اس سے بہت سارے نقصانات بھی ہوئے جو آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے حوالوں کیفیات بھی آپ کے سامنے آئے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ لاک ڈاؤن کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا، اب الحمدللہ آپ کے یہاں طلباء کی تعداد 500 کے قریب پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ لیکن ابھی جو ہمارا علاقہ ہے اس میں بہت سارے طلباء ایسے ہیں جو ہماری مسجد سے نہیں جڑے ہیں۔ میں نے ذکر کیا کہ مساجد جو ہیں یہ نور یہاں پیدا ہوتا ہے، یہاں روشنی پیدا ہوتی ہے، یہاں کا ماحول عجیب ہوتا ہے جو ماحول گھر میں نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو کوشش کر کے اپنے تمام بچوں کو مسجد کے ماحول میں لانا چاہیے، بچوں کو مسجد کے ماحول سے جوڑنا چاہیے، مسجد کی فضا کے نور سے ان کو متاثر ہونے کے لیے یہاں لانا ہے۔ اس کی کوشش، تو ابھی بہت سارے طلباء اور طالبات ایسے ہیں
جو ابھی ہمارے مدارس سے مکاتب سے نہیں جڑے ہیں، اس لیے نہیں جڑے، وہ کچھ علتیں ہوں گی، کچھ اسباب رہے ہوں گے، کچھ وجوہات رہی ہوں گی۔ ویسے اگر وقت کی قلت ہو تو ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم صبح 7 بجے سے شروع کرتے ہیں، رات کے 9-10 بجے تک پورا کھلا رہتا ہے۔ جس ٹائم میں جو بچہ آنا چاہتا ہے اس کے لیے راہ کھلی ہوئی ہوتی ہے، بس وہ بتلائے کہ ہمیں یہی وقت ملے گا، اس کے علاوہ آپ کے وقت کے مناسب ہم اپنا وقت نہیں دے سکتے ہیں، تو ہم اس کا نظام بناتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ شعبہ دینیات میں ہماری کلاسوں کا جو سلسلہ ہے وہ 0 نرسری سے شروع ہو کر کے اور کہاں تک جاتا ہے، 17 سال تک کا کورس ہمارے پاس، نرسری 1، نرسری 2، پھر نرسری 2 کے بعد فرسٹ سے لے کر کے ہمارا پرائمری ابتدائی جو کہلاتا ہے پرائمری، وہ 5 سال کا کورس ہے۔ اس 5 سال میں سب سے زیادہ ہمیں جو تکلیف ہوتی ہے آپ حضرات کو اور ہم سب کو مل کے، کہ قرآن جو کون سا 5 سال میں پورا ہوتا ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ 5 سال کا دراصل قرآن کریم کو پورا کرنا ہی اصل مقصود نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا، صحیح پڑھنا، اور صحیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں قرآن کریم میں جو احکام آئے ہیں ان کو سمجھنا بھی تو ہے۔ وہ کیا دین سے اور قرآن سے الگ ہے؟ بھائی نماز کے مسائل سیکھے گا تو قرآن سے الگ ہے، روزے کے مسائل سیکھے گا قرآن سے الگ ہے، یا گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اچھا سلوک کرنے کے مسائل سیکھے گا تو کیا وہ الگ مسائل ہے؟ یہ سب تو قرآن میں ہی اللہ نے بتائے ہیں۔ وہی مسائل سکھانے اسے لیول کے حساب سے، اس کے عمر کے حساب سے وہ اس کی ترتیب دی گئی ہے۔ تو 5 سال قرآن پورا کرنا مقصد ہے، 5 سال میں اس کو بنیادی تعلیم سے روشناس کرنا مقصد ہے۔ جب 5 سال کی تعلیم مکمل ہو جائے پھر اس کے لیے سیکنڈری کا انتظام رکھا گیا ہے۔ پھر ایک سیکنڈری کورس شروع ہوتا ہے تو 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، پھر 5 سال کا کورس ہے۔ پھر سیکنڈری سے ایڈوانس کورس آ جاتا ہے۔ ایڈوانس کورس کے بعد آپ مولوی صاحب بن جاتے ہیں، آپ مولانا صاحب بن گئے، آپ حافظ قرآن بن گئے۔ کوئی نقصان کی بات ہے؟ بھائی کالج یونیورسٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو 1 گھنٹہ دین کی محنت پہ بھی جڑے رہے، اس کے اثرات رہتے ہیں۔ تو جب برابر آپ کالج یونیورسٹی نہیں چھوڑتے ہیں تو مدرسہ نہیں چھوڑتے ہیں، یہ بات عجیب ہے نہیں؟ دینیات کیوں چھوڑتے ہیں؟ جی ہمارے بچے کا قرآن پورا ہو گیا، قرآن پورا ہو گیا تو قرآن سمجھ بھی گیا، عمل بھی کر لیا، مفہوم بھی سمجھ لیا، اور قرآن پڑھ لیا اس لیے اس کی چھٹی، اب اس پر کام بہت ہے، نہیں اس کو کام نہیں، اس کو آدھا گھنٹے کے لیے، پون گھنٹے کے لیے مسجد سے، مدرسے سے ضرور جوڑے رکھیے تاکہ اس کی دینی راہ درست رہے، اس لیے اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس لیے 17 سال کا کورس دینیات میں علماء اکرام نے مل جل کر کے تیار کیا ہے، وہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ بالغان کورس اور مستورات کورس بھی ہے، اس کے علاوہ معلمہ اور مومنہ کورس بھی ہے، اس کے علاوہ شعبہ حفظ بھی ہے، اس کے علاوہ علم دین کورس، تعلیم القرآن کورس، یہ سارے کورسز ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس مکتب میں ان تمام شعبوں پر کام ہو رہا ہے، شعبہ حفظ بھی ہے، شعبہ دینیات بھی ہے۔ 5 سالہ کورس مکمل ہو کر کے ہمارے یہاں 9ویں کلاس تک کے طلباء پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، اور ابھی تک طالب علم ہمارے پاس ہے، جب تک آتے رہیں گے تب تک ہمارے پاس کورس ہے، آپ کتنا پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس علم دین کورس ہے 2 سال کا، اس کے بعد عالم کورس ہے 4 سال کا، یہ سارے ہمارے پاس کورسز ہیں۔ پھر اس کے علاوہ مختصر طریقے پر جس کے پاس وقت نہیں ہے اس کے لیے زکوٰۃ کورس ہے، اس کے لیے رمضان کورس ہے، اس کے لیے سیرت کورس ہے، یہ سارے کورسز تیار ہیں، بس پڑھنے کے لیے ہمیں چاہیے، وقت چاہیے۔ تو یہ سارے شعبے الحمدللہ، ہمارے مستورات کی تعلیم کا نظام بھی ہے، صبح 11 بجے 1 گھنٹہ چلتا ہے، اس میں تقریباً 15-16 خواتین صرف نورانی قاعدہ پڑھتی ہیں جو عمر دراز ہے۔ پھر دینیات میں 3 بجے سے پھر ایک شعبہ چلتا ہے مستورات کا، وہ 5 بجے تک رہتا ہے۔ شعبہ حفظ میں ہمارے ہاں بچیاں بھی الحمدللہ تعلیم حاصل کرتی ہیں، حفظ حاصل کرتی ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایک آدھ بچی جو ہے نعت بھی پیش کرے گی اور انشاءاللہ تلاوت۔ ابھی ہماری ترتیب یہ ہے، یہ ہمارے مکتب کا تھوڑا سا خلاصہ میں نے اس کی ترتیب ذکر کر دی ہے۔ میں حضرت مفتی صاحب سے عرض کرتا ہوں، ان کے پاس وقت ہوتی ہے، وہ بھی کہیں اور بھی جانا ہے، اس لیے حضرت مفتی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ جو ہے جو کچھ نصائح وعظ فرما دیں، سبھی حضرات اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت مفتی صاحب سے بہت ہی ہمارے مفتی عبدالرازق صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند صوبہ دہلی کے ہیں، الحمدللہ بہت فعال ہیں، بہت متحرک ہیں، بہت شاندار کام کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کا سایہ ہم سب پر دائم قائم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز طلباء،
طالبات اور پردہ نشین خواتین، آج کا آپ کی اس مسجد میں جو مکتب چلتا ہے اور جن بچوں نے قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل کی ہے، دستار بندی اور شب برات، دونوں اعتبار سے بابرکت مجلس ہے۔ خاص طور سے قرآن پاک سے وابستگی ہونے کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ دنیا کی تمام مجلسوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ مجلس ہے، اس لیے کہ اس مجلس کی نسبت اللہ کے کلام سے ہے، قرآن مقدس سے ہے۔ وہ قرآن جو خالص اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کوئی اس کے اندر لفظ یا حرف نہیں ہے، وہ آسمانوں سے نازل کیا ہوا قرآن ہے، جس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جو ہماری شریعت کا ماوا و ملجا سب کچھ ہے۔ ان بچوں نے جو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے، جنہوں نے اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا اور وہ حافظوں کی لائن میں اور صف میں آ گئے، اب ان کے ساتھ حافظ کا نام جڑ گیا، صفاتی نام جو اللہ رب العزت کا بھی ہے۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں اپنا نام فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اس کی حفاظت کا ذریعہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بن گئے ہیں جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، یہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور قیامت تک قرآن کی، دین کی، شریعت کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ قرآنی تعلیمات کو ختم کر سکتی ہے، نہ اسلام اور شریعت کو ختم کر سکتی ہے۔ ہم لوگ رونا روتے ہیں کہ شریعت خطرے میں، اسلام خطرے میں، نہیں۔ اسلام کیسے خطرے میں ہو سکتا ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لے لی ہو؟ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کو ختم کر دے؟ اسلام خطرے میں نہیں ہے۔ مسلمان ضرور خطرے میں ہو سکتے ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، لیکن نہ اسلام خطرے میں، نہ قرآنی تعلیمات خطرے میں، نہ شریعت خطرے میں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کو جب تک یہ دنیا رکھنی ہے، جب تک اسلام کو بھی رکھنا ہے اور اسلامی تعلیمات کو بھی رکھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ اس دنیا کا وجود ختم ہو جائے، پھر اسلامی تعلیمات اور قرآن کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے دنیا میں رہیں گے ہی نہیں، اس دنیا کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام اور شریعت خطرے میں نہیں ہے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے اور اس کا ذریعہ بنا دیا ہے بچوں کو جو مکتبیں، مدرسوں میں حاصل کر رہے ہیں قرآن پاک کا علم۔ تو یہ بہت ہی دنیا کے بچوں میں سب سے اعلیٰ بچے ہیں۔ یقیناً ہمارے اور بھی بچے ہیں جو دیگر ضروریات ہیں ہماری دنیاوی، اور جو ہمارا اصلی علم ہے اس کو حاصل کرتے ہیں، بڑے انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، آئی ایس بھی ہیں، آئی پی ایس بھی ہیں، ماسٹر بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ وہ بھی ہماری ضروریات زندگی میں شامل ہیں اور وہ بھی علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ امام صاحب فرما رہے تھے کہ علم دین زندگیوں میں اگر نہیں ہوگا اور دین سے بیزاری ہوگی، جس کی وجہ سے، جس کی نوسط کی وجہ سے آج ہمارے بچے اور بچیاں اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں اور مرتد ہو رہے ہیں، والدین کی ذمہ داری ہی ہوگی اور جواب دہی قیامت میں طے ہے۔ بے فکر نہ ہو جائے اپنی اولاد کی طرف سے کہ ہم نے اپنی اولاد کو تو اعلیٰ تعلیم دے دی ہے، بڑی بڑی ڈگریاں دے دی، اگر دین کا علم نہیں دیا تو اللہ کے یہاں جواب دہی ہوگی۔ اگر وہ بہتتا ہے، بدعمالی کرتا ہے اور اسلامی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے تو آپ اللہ کے یہاں جواب سے بچ نہیں پائیں گے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا جب تک کہ علم دین اس کو نہ سکھایا ہو۔ بہت ہی خوش نصیب ہے وہ والدین جن کے بچے قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں اور بچے حافظ بن گئے، دنیا میں بھی نام روشن کریں گے، آخرت میں بھی ان کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی مجلس اس مجلس سے بہتر نہیں ہو سکتی کہ جس میں بچوں کے حفظ کی تکمیل ہوئی ہو اور ان کی دستار بندی ہو رہی ہو، قرآن پاک سے وابستگی ہو اس مجلس کی۔ بہت اعلیٰ بچے ہیں، معمولی بچے نہیں ہیں، ان کا مقام اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے۔ یہ قرآن کے حافظ ہیں اور حافظ اللہ کا صفاتی نام ہے، ان کو بھی حافظ کہا جا رہا ہے۔ قرآن حفظ کر لینے کے بعد بے شمار فضائل ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں، تو اس علم دین کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو اس میں کوئی شرم محسوس نہ کریں۔ آپ کے یہاں مکتب چلتا ہے، تعلیم بالغان ہے، بڑوں کا بھی نظم ہے، وہاں ہماری بچیاں ہیں، بچے ہیں، وہ بچے جو کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، جاب کر رہے ہیں، بالکل بھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو 40 سال میں ملی، آپ نے قرآن کا علم 40 سال کے بعد سیکھا ہے۔ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، وحی نازل ہونا شروع ہوئی 40 سال کے بعد۔ جب ہمارے پیغمبر اللہ کے کلام کو 40 سال کے بعد سیکھ رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے شرم کی کیا بات ہے؟ کوئی عمر کی قید نہیں ہے، اس لیے اپنے ان بچوں کو ضرور سکھائیں۔ قرآنی تعلیمات صرف قرآن کو نہیں بلکہ قرآن سے وابستہ جو ضروری علم ہے، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاک ہم کیسے رہ سکتے ہیں، ناپاک کیسے ہو جاتا ہے انسان، نماز ہماری صحیح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں
ہماری زکات ہو رہی ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ضروری جو مسائل ہیں ان کا حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اتنے ضروری مسائل کے جو زندگی سے وابستہ ہیں، پورا علم دین حاصل کرنا فرض عین نہیں، جو فرض کفایہ ہے۔ علماء اس ذمہ داری پر فرض کفایہ کو پورا کر رہے ہیں، لیکن اتنا علم دین حاصل کرنا جس سے وہ اپنی عبادات کو صحیح طریقے پر انجام دے سکے، ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس فرض کو ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ تو خوش نصیب ہے یہ بچے، اور بڑا مقام ہے بچوں کا، لیکن بچوں کی تعلیم میں والدین کی تربیت کار فرما ہوتی ہے، خاص طور سے جو کہ خواتین بھی یہاں پر ہیں۔ خواتین کا بڑا کردار ہوتا ہے ایک انسان کی کامیابی کے پیچھے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے مفسرین، محدثین، اولیاء اللہ جو بڑے بزرگ بنے ہیں، ان کی کامیابی کے پیچھے ان کی والدہ کا کردار رہا ہے۔ عورتوں کا کردار ہوتا ہے بچے کی تربیت عام طور سے والدہ ہی کرتی ہے۔ والد تو کمانے کے لیے باہر چلا جاتا ہے، لیکن آج کل تو رواج ہی الٹا ہو گیا، آج کل تو عورتوں کی کمائی کھا رہے ہیں۔ مردوں کی مردانگی کو شرم آنی چاہیے کہ بچیوں سے کما کر کے کھا رہے ہیں، شوہر بیویوں سے کما کر کے کھا رہے ہیں۔ عورتوں کو اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ بازاروں کی رونق ان کو بنایا جائے اور بازاروں میں سجا کر کے پیش کیا جائے، بن سور کے دوسروں کے لیے گھر سے ہماری بچیاں نکل رہی ہیں، غیروں کی نظریں ان پر کیوں نہیں پڑے گی؟ جن عورتوں کو پردے کا حکم ہے کہ گھر میں اپنے شوہر کے لیے سجے، وہ شوہر کے لیے نہ سج کے دوسروں کے لیے سج کر جا رہی ہیں ہماری بچیاں ہماری آنکھوں کے سامنے، پھر وہ اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ تو بچوں کے تعلیمات اور ان کی تربیت میں والدین کا بطور خاص والدہ کا کردار ہوتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، مجھے 3-4 جگہ اور جانا ہے۔ تو والدہ کا کردار اہم ہوتا ہے، جتنے بھی کامیاب ترین انسان دنیا میں گزرے ہیں اس میں ان کی والدہ کا کردار بڑا اہم رہا ہے۔ اور اسلام نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب وہ مقام عورت کو نہیں دے سکتا جو اسلام نے دیا ہے۔ دوسرے مذاہب والوں نے تو اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیا تھا۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مبعوث ہوئے تو اس کے بعد بچے جو زندہ در دور کی جاتی تھی ان کو اس سے چھٹکارا ملا اور ان کو زندگی کا اور جینے کا حق ملا، اسلام نے دیا ہے۔ جو حقوق اسلام نے خواتین کو دیے ہیں دنیا کا کوئی مذہب دے ہی نہیں سکتا ہے۔ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ماں کا مقام کتنا اونچا ہے، اور بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کے ذمہ لگایا ہے کہ شوہر کما کر کے لائے، عورت گھر کی تربیت، بچوں کی تربیت کرے، گھر کے نظام کو درست کرے، باہر کی ساری ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے۔ اسی لیے شادی کے بعد اس کا نام نفقہ، اس کا گھر بنا کر کے دینا، یہ سب شوہر کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ بہرحال موضوع دوسرا ہو جائے گا، اس موضوع پر بھی کھل کر کے کبھی بات ہوگی، لیکن ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ بچوں کو آپ پڑھائیں، ہمیں خواتین کی ایسی بھی ضرورت ہے جو ڈاکٹرز ہوں، لیکن ان کی تعلیمات ایسی ہونی چاہیے کہ جو عقائد بھی مضبوط ہوں، ان کے عقائد بھی خراب نہ ہو، اور اسلام بھی ان کا مضبوط ہو کہ اسلام چھوڑ کر کے چلی جائے۔ میں کہہ رہا تھا کہ خواتین کا ہاتھ رہا ہے ہر ایک کامیاب ترین شخص کے پیچھے۔ باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ایک بڑے ولی گزرے ہیں اور ایک بہت بزرگ گزرے ہیں۔ جب ابھی نابالغ تھے، والد کا انتقال ہو گیا تو والدہ کو تلاش تھی کہ میں اپنے بچے کو عالم بناؤں اور اللہ کا ایک ولی بناؤں، ایک دیندار شخص بناؤں۔ وہ جا کر کے تلاش کرتے ہوئے کسی استاد کے پاس پہنچی، ایک درسگاہ میں گئی اور جا کر کے کہا یہ میرا بچہ یتیم ہے، اس کا والد نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ کامیاب انسان یہ بن جائے، آپ اس کو عالم بنائیں، اللہ کا ولی بنائیں، اور جب تک یہ کامیاب نہیں ہو جاتا کتنا بھی اس کے اوپر وقت لگے یہ میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے، اس کو چھٹی نہیں دینی۔ آج کل تو چھوٹی چھوٹی بات پر بچے پڑھنے آتے ہیں مسجد میں، گھر سے بلاوا آ جاتا ہے، مدرسوں میں بھیجتے ہیں، ہر ہفتے 10 دن میں نئی بچیوں کو والدین سے ملنا ہے، والدین بلا دیتے ہیں۔ ایسے بچے کامیاب نہیں ہوتے ہیں، ان کو وقت دینا پڑے گا دینی تعلیم کے لیے۔ والدہ نے کہا کہ جب تک یہ اللہ کا ولی نہیں بن جاتا، اچھا عالم نہیں بن جاتا، قابل انسان نہیں بن جاتا، یہ گھر نہیں آنا چاہیے۔ چھوڑ کر کے چلی گئی، لیکن بہرحال بچہ ہے، بڑا نہیں ہے۔ اب کچھ دن گزرے، استاد سے کہا کہ میرا دل چاہ رہا کہ میں والدہ سے مل کر کے آؤں۔ والدہ کو دیکھے ہوئے کافی وقت ہو گیا، والد تو تھے نہیں، انتقال کر گئے تھے۔ استاد نے کہا کہ والدہ نے منع کیا ہے کہ جب تک تو کامیاب نہیں ہو جاتے، عالم نہیں بن جاتے، کامل انسان نہیں بن جاتے، اللہ کے ولی نہیں بن جاتے، تب تک تمہاری چھٹی نہیں ہے۔ جب بچے نے اصرار کیا، بہرحال استاد نے بھی سوچا کہ بچہ ہے، اصرار کر رہا ہے، تو کہا کہ ایسی شرط لگاؤں کہ وہ شرط یہ بچہ پوری نہیں کر پائے گا اور یہ گھر بھی نہیں جا پائے گا۔ کہا کہ اتنا کام ان کو دیا جو ایک دن میں نہیں، ہفتہ اور 10 دن میں ہی کوئی بچہ کر سکتا ہے۔ کہا جب تم اس کام کو کر دو گے تب میں تمہیں چھٹی دوں گا۔ اس نے کیا، اللہ نے ذہانت بھی دی تھی، بچہ قابل بھی تھا، شوق بھی تھا پڑھنے کا،
تو وہ کام جو 10 دن کا تھا اس نے وہ ایک ہی دن میں کر دیا. کام میں نے مکمل کر دیا, جو کام مجھے آپ نے تعلیمی دیا تھا میں نے پورا کر دیا, آپ مجھے چھٹی دے دی جائے. استاد بھی مجبور تھے, کہا بچہ ہے, بہرحال اجازت دے دی کہ جاؤ اور اپنی والدہ سے مل کر کے آؤ. جب گئے دروازے پر, دروازہ گھنٹہ دستک دی, آواز لگائی تو والدہ نے پوچھا کون؟ کہا میں تمہارا بیٹا بایزید. کہا نہیں میرا بیٹا تو نہیں ہے, میں تو اب پہچان لیا آواز کے بیٹا ہی ہے. کہا میں تو اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے آئی تھی اور یہ شرط لگائی تھی کہ جب تک وہ کامل عالم اور فاضل اور اللہ کا ولی نہیں بن جاتا تب تک نہیں آئے گا. میرا بیٹا بایزید نہیں ہے, میرا بیٹا تو وہاں ہے مدرسے میں, یا میرا بیٹا نہیں ہے. کہتے میں تمہارا بیٹا ہوں. دروازہ پہ نہیں, میں نہیں کھول سکتی, میں تو اپنے بیٹے کو ایک کامل انسان بنانے کے لیے چھوڑ کر کے آئی تھی, میں اس کے لیے دروازہ نہیں کھول سکتی, کوئی اور لے جائیے. بہرحال گھنٹہ 2 گھنٹہ اس طرح کرتا رہا, دروازہ نہیں کھلا, واپس چلا گیا استاد کے پاس. استاد نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ والدہ نے دروازہ نہیں کھولا. ہر کامیاب انسان کے پیچھے عورت کا کردار اہم ہوتا ہے. ہماری خواتین اگر اس بات کو سمجھ جائیں اور اپنے بچوں کی تربیت گھروں میں کریں تو ہمارے یہ بچے جو شب برات کے موقع پر قبرستان جانے کے بہانے موٹر سائیکلوں کو روڈوں پر دوڑاتے ہیں, یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. قبرستان میں جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صرف زندگی میں ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے ہیں, پوری زندگی میں ایک مرتبہ, اور صحابہ سے بھی نہیں کہا کہ آپ جایا کریں, ایک مرتبہ تشریف لے گئے. اگر کوئی آدمی فرائض کو پورا کرتا ہے, سنتوں کا دل دادا ہے اور سنتوں کے اوپر عمل کرتا ہے, اگر وہ اس نیت سے کبھی قبرستان میں جائے کہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے تھے تو اس سنت پر بھی میں عمل کرنا چاہتا ہوں, تو یقیناً ثواب ملے گا. لیکن آج کل جو گروہ بنا کر کے نوجوان موٹر سائیکلوں کے راستوں میں ادھم مچاتے ہیں اور اسلام کے غلط شبیہ غیروں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے, اس سے بہتر اپنے گھر میں پڑھ کر کے سوئے. یہ عبادت نہیں ہے, بلکہ اسلام کی غلط تصویر دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے, جو کہ بچوں کی تربیت نہیں ہے. اور یہ تو شب برات ہے. شب برات کے علاوہ ہماری گلیوں میں کس طریقے سے رات دن جس کے پاس بلٹ ہے کتنی تیز آواز کر کے موٹر سائیکلوں کو چلاتا ہے, یہ اسلامی تعلیمات ہے. یہ اسلام نے سکھایا ہے کہ پڑوسیوں کو, راستہ چلنے والوں کو اس کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے, کبھی کسی کو مار رہا ہے, کبھی تیز چلا رہا ہے. تو بہرحال شب برات کے تعلق سے یہ اسلام جو تعلیمات نہیں ہے, بلکہ اس رات کی فضیلت آئی ہے. بعض احادیث میں آئی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے حوالے تمام مسائل کی تجدید فرماتے ہیں کہ اس سال میں کتنے لوگ پیدا ہوں گے, کتنے لوگوں کی وفات آنی ہے, کس کے مقدر میں کتنے روزی ہے, وہ فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ کو تو معلوم ہے ساری پوری زندگی کا, ہمیشہ کا علم اللہ کو ہے. فرشتوں کے سامنے اس کی تجدید فرماتے ہیں اور ان کے حوالے کرتے ہیں کہ اتنے بندے پیدا ہونے ہیں, اتنے کی موت آنی ہے, ان کا رزق اتنا ہے. وہ تفصیلات ہے. اور آیا ہے بعض احادیث میں, اگرچہ بہت مضبوط حدیث نہیں لیکن فضیلت کی چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہوتا ہے اس رات میں کہ کون ہے اپنی مغفرت چاہنے والا, اس کی مغفرت کر دی جائے. تو کس کو جتنی توفیق ہو عبادت کرے, رات میں جتنی بھی توفیق ہو اپنے گھر میں عبادت کرے. نفل عبادت تو گھروں میں کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے, لیکن اگر گھر میں یہ ہو کہ میں سو جاؤں گا, مسجد میں عبادت کر سکتے ہیں. سڑکوں پہ گھومنا, قبرستان کے بہانے جانا, اس کی کوئی شریعت میں اصل نہیں ہے. روزے کی بھی چیز ہے, روزہ خاص طور سے اس دن کا رکھنا سنت نہیں ہے, مستحب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ تر روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے, رمضان کی ایک عادت بنے. تو رمضان کے سے پہلے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. کسی ایک خاص دن کا روزہ متعین نہیں ہے, لیکن رکھ لے روزہ تو بہرحال روزے کی نیت سے ثواب تو ملے گا, استحباب کا درجہ رکھتا ہے. اس رات کی فضیلتیں ہیں احادیث میں, تو اس نیت سے عبادت کریں. تو بہرحال میں دوسری طرف سے لگا, میں کہہ رہا تھا کہ والدہ نے دروازہ نہیں کھولا اور بچہ واپس استاد کے پاس چلا گیا. کہا والدہ نے منع کر دیا دروازہ کھولنے سے. کہا بیٹا میں نے پہلے کہا تھا, تمہاری والدہ نے کہا تھا کہ جب تک ایک کامل انسان نہیں بن جاتا, اللہ کا ولی نہیں بن جاتا اور علم حاصل نہیں کر لیتا, تب تک یہ میرے گھر نہیں آنا چاہیے. کیسی والدہ تھی, اکیلا بچہ, یتیم, شوہر گھر پر نہیں ہے, دل پر پتھر رکھ کر, کیونکہ آخرت کی فکر تھی اور وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ بچہ کامیاب ہو جائے تو اپنا بھی دنیا میں ایک مقام حاصل کرے گا, اللہ کے یہاں بھی اس کا مقام ہوگا اور میری بھی مغفرت کا ذریعہ بنے گا. ایسے والدین ہوتے ہیں. استاد نے کہا میں نے پہلے ہی منع کیا تھا. بہرحال بچے نے کہا سے پوچھا کہ والدہ ناراض تو نہیں تھی؟ کہ نہیں ناراض تو نہیں تھی, غصہ نہیں تھا کسی چیز سے میری, لیکن صرف چونکہ جو شرط لگائی تھی کہ کامیاب بن کے آئے, اگر میں بار بار جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ والدہ کی محبت
میرے دل میں ہے، وہ بار بار میں دیکھوں گا، میری پڑھائی بھی متاثر ہوگی اور والدہ چاہتی کہ میں کامیاب بنوں. اب اپنے استاد سے کہا اگر میں اجازت بھی چاہوں مجھے اجازت رکھ دینا، جبکہ میں کامیاب ہو جاؤں تبھی دینا. مسلسل پڑھتے پڑھتے 16 سال ہو گئے. 16 سال کے درمیان گھر نہیں گئے بلکہ کامل انسان بن گئے. جب علم حاصل کر لیا، اللہ کے ولی بن گئے، تو استاد محترم کے خواب میں اللہ نے ایک القاء کیا. خواب میں دیکھا، کہا کہ یہ اللہ کا ولی بن چکا ہے اور اولیاء کے اوپر سب سے اعلیٰ درجے پر پہنچ چکا ہے اور یہ انسان مکمل بن گیا ہے، اب اس کو چھٹی دی جا سکتی ہے. چنانچہ استاد محترم اٹھے اور اٹھ کر کے اس بچے کے کمرے کے گئے تو دیکھا وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، نماز میں مشغول ہے، عبادت کر رہا ہے. پوچھا کہ استاد محترم سے کیسے تشریف لا؟ کہا کہ ایسے ایسے خوشخبری ہو تمہارے لیے، اللہ نے تمہیں ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا ہے، اب تم گھر جا سکتے ہو. چنانچہ بچہ جو نابالغ تھا، یتیم تھا، اب 16 سال کے بعد اپنے گھر جا رہا ہے. گھر پہ جا کر کے آواز لگائی، والدہ کو کہا کہ میں بایزید ہوں. والدہ نے خوشی سے دروازہ کھولا اور کہا اسی دن کا انتظار تھا کہ تو کامیاب انسان بن کر کے آئے، اسی کا انتظار تھا. کتابوں میں بے شمار واقعات ان کے آپ پڑھیں کہ کتنے اونچے درجے کے ولی گزرے ہیں. والدہ نے بوسہ دیا، ہاتھوں کو پیشانی کو چھوما. تو آج ہماری خواتین کو بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی سخت ضرورت ہے، تبھی آپ کے بچے کامیاب ہوں گے. ورنہ یہ آوارگی جس طریقے سے ہمارے بچوں کے اندر آ رہی ہے کہ دین سے بیزاری، دینداری نام کی تو کوئی چیز نہیں. اب رمضان مقدس آ رہا ہے تو رمضان میں کچھ نمازی نظر آئیں گے جو موسمی ہوتے ہیں اور سال کے 11 مہینوں میں نظر نہیں آتے، بس ایک مہینے میں سمجھتے ہیں کہ بس یہی عبادت کر لیں گے، باقی 11 مہینے چھٹی ہے. آج جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی الجھنیں ہمارے سامنے، ہماری بدعمالیوں کا اور بد کرداریوں کا نتیجہ ہے. ہمارے اخلاق کیا ہے، ہمارے کردار کیا ہے؟ اسلام کا کردار تو یہ ہے کہ ایک مسلمان بچے سے لے کے بڑے انسان تک اس کی زندگی سے دنیا کے دیگر مذاہب کے ماننے والے سبق حاصل کریں. سبق ہی نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے اور آج ہماری زندگیوں کو دیکھ کر کے لوگ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں. اسلام میں کمی نہیں ہے، قرآن وہی ہے، احادیث وہی ہے، اسلام کی تعلیمات وہی ہے جو آج سے 1450 سال پہلے تھی، لیکن اسلام کے ماننے والے وہ نہیں رہ گئے ہیں، وہ خلوص نہیں ہے. ہمارا کردار، ہماری بدعمالیاں، ہماری بد کرداریاں ہمارے سامنے ہیں، ہم اپنی گریبانوں میں جا کے. اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی، آئے الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دوسروں کی فکر ہو جائے گی. ہر ایک انسان اپنے گھر والوں کی فکر کر لے کہ مجھے اپنے بچوں کو کامیاب بنانا ہے، علم دین بھی سکھانا ہے، با اخلاق بھی بنانا ہے، اس کی تربیت بھی کرنی ہے. جب ہر ایک والدین اپنے بچوں کی فکر کریں گے تو تمام مسلمانوں کا معاملہ صحیح ہو جائے گا. دوسروں کی فکر کرنے کے بجائے میں اپنے گھر کی فکر کروں، ہر ایک انسان اپنے گھر کی فکر کر لے، اپنے گھر کے بچوں کی اپنی اصلاح کر لے. تو آج سخت ضرورت ہے. حالات پورے عالم کے کس طرح کے ہمارے اور آپ کے سامنے، ملک کے حالات بھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. دشمنان اسلام ہر طرف سے حملہ آور ہیں، مسلمانوں کو ذرا ذرا سی چیز پر نشانہ بنایا جائے، لیکن یہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں. جو تو جب سے اسلام ہے، جب سے اسلام مخالف طاقتیں ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں ہیں، نہ اسلام ختم ہوا نہ مسلمان ختم ہوں گے. یہ مسلمان ختم ہوں گے دوسرے آ جائیں گے، اور اگر ناقدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دھتکار کے ان کی جگہ دوسروں کو یہ طاقت اور قوت دے دے گا کہ وہ اسلام کی حفاظت کرنے والے بنے. صحابہ کرام کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام کو ختم کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے کہ میں اسلام کو مٹانے جا رہا ہوں. نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے اور پھر اسلام کو مٹانے کے بجائے اسلام کے لیے مٹنے لگے. اسلام کی حفاظت اللہ نے انہیں سے کرائی جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے. آج بھی اگر ہم اسلام کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے آپ یورپ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت سے نوازے گا اور وہ اسلام کے محافظ بنے گے اگر ہم نہیں کر پائیں گے اس کی قدر. یہ نہ سوچیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور ہمارے جاگیر ہو گیا ہے اسلام. نہیں، جو ناقدری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا محتاج نہیں ہے، کسی انسان کا محتاج نہیں ہے. ہمارا اپنا فائدہ ہے اسلام کو ماننے میں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن بڑی بد نصیبی ہے جو اسلام کی دولت کو گھر میں ہونے کے باوجود اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. بدعمالی ہمارا مقدر بن گئی ہے. کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہماری زندگی سے ایسی ہو کہ دوسرا مذہب کے ماننے والا ہماری تعریف کرے؟ کیا ہماری تجارت ایسی ہے
کیا ہمارا راستوں میں چلنا ایسا ہے؟ کیا ہمارا کھانا اور پینا ایسا ہے؟ کیا ہماری شادی اور بیاہ ایسے ہیں؟ خوشی اور غمی تقریبات ہماری ایسی ہیں جس سے کوئی غیر مذہب کا ماننے والا مسلمانوں سے سبق حاصل کرے اور کہ ہاں یہ ایسا ہوتا ہے مذہب جس کے ماننے والوں کی یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے؟ اپنے کرداروں کو درست کریں۔ یہ مکاتب آپ کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ اتنے بچے آپ کے اس مسجد کے مکتب میں علم دین حاصل کر رہے ہیں کہ جو بچے اتنی سہولت کے باوجود بھی علم دین سے محروم ہے، یہ کہیے گا ان کی بدقسمتی کی بات ہے۔ آپ کے محلے میں مسجد صرف اسی لیے نہیں کہ اس میں نماز ہی پڑھیں، یہ مکتب چل رہا ہے، اساتذہ کرام مدرسین وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو اپنے تمام بچوں کو بھیجیں، بچیوں کو بھی بھیجیں، چاہے وہ کہیں یونیورسٹی پہ جا رہی ہو، جاب کر رہے ہو، کہیں بھی جائیں، لیکن ان کو ایک دیندار بنائیں۔ ساری ڈگریاں بیکار ہیں جب تک وہ دیندار نہ ہو۔ دیندار ہونا ضروری ہے، پھر وہ کہیں بھی پڑھے، کسی بھی مقام پر رہے، کہیں بھی نوکری کرے، کوئی بھی ڈگری حاصل کرے، لیکن وہ دیندار ہونا چاہیے، ایک ایمان والا ہونا چاہیے۔ ایمان کا پاک رہے گا جب اسلامی تعلیمات لی ہوں گی، قرآن کو پڑھا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ تو جو کورس یہاں پہ بتلا رہے تھے مولانا بلال صاحب، تو یقیناً یہ آپ کے لیے بہت آسان چیزیں ہیں کہ 1 گھنٹہ آپ کا مانگا جاتا ہے آپ کے بچے کا، تو اس اور کوئی پابندی نہیں ہے وقت کی، صبح سے شام تک جو وقت خالی ہو اس میں آ سکتا ہے۔ اس کے باوجود اگر بچے ہمارے آوارہ گھوم رہے ہیں، ہمارے بچے یہ بھی آپ ہی کے بچے ہیں جو نشہ کر رہے ہیں، مسلمان بچے ہو کر کے نشہ کریں، اس قدر مسلم علاقوں میں نشے کے عادی ہو گئے ہیں، اللہ کی پناہ۔ مسلمان بچہ اور شراب پی، مسلمان بچہ طرح طرح کا نشہ کرے، مسلمان بچہ ایک دوسرے کی عزت کو تار کرے، یہ چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر کے اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، اسلامی تعلیمات کو عام کرنا ہے، اپنے بچوں کو جتنا بھی ممکن ہو قرآن پاک سے وابستہ کرنا ہے۔ یہاں مسجد میں بھیجیں، ہر محلے میں مکتب قائم ہے، جو دوسرے محلے میں وہاں بھیجیں، تو ہمیں ان مدارس کی، ان مکاتب کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ احسان مند ہونا چاہیے ان علماء کرام کا کہ تھوڑی تھوڑی معمولی تنخواہوں پر آپ کے بچوں کو تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں اور آپ کے لیے حفاظ اور علماء کو تیار کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہر جگہ کہ ان کے اندر بھی وہ صلاحیت ہے، صلاحیت نہیں، جامعہ کے پروفیسر کہہ رہے تھے کہ جو بچے حافظ ہیں اور وہ جامعہ میں داخلہ لیتے ہیں، دوسرے بچوں کے مقابلے میں ان کے نمبرات سب سے اچھے آتے ہیں، اس لیے کہ ان کی صلاحیتیں کھل جاتی ہیں، حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور دوسروں کے مقابلے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے قرآن پاک کی برکت سے، وہ دوسرے بچوں کے مقابلے بہترین جو ہے اس میں علم حاصل کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، لیکن قرآن تعلیمات بھی ان کو دیجیے، قرآن پاک بھی سکھائیے، قرآن تعلیمات کے ساتھ ساتھ وہ کہیں بھی آپ ان کو پڑھائیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ بچے جو عالم بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ماڈرن قسم کے وہ ان کو سمجھتے ہیں، گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، کیا تنخواہ ہے یار، ہم عالم بنائیں گے 20,000 25,000 تنخواہ ہوگی۔ اگر یہ علماء بھی یہی سوچنے لگے اور یہ سب کے سب یونیورسٹیوں میں جانے لگے، آپ کو امام کہاں سے ملیں گے؟ آپ کو قرآن پڑھانے والے کہاں سے ملیں گے؟ نماز جنازہ پڑھانے والے کہاں سے آئیں گے؟ آپ جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں، اگر کتابوں سے بھی سیکھ رہے ہیں، وہ کتابیں بھی تو علماء نے ہی لکھی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی علم دین میں کھپائی ہے، اور پھر وہ قرآن اور احادیث سے نکال کر کے آسان زبان میں ان کو مسائل کو نکالا ہے، عقائد کو بیان کیا ہے۔ یہ علماء کی تو قربانیاں ہیں، ان کے اندر بھی صلاحیت ہے کہ یہ بھی ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے ماہانہ کمانے کی صلاحیت یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اگر سب اسی لائن میں چلے جائیں گے تو حفاظ کہاں سے آئیں گے؟ علماء کہاں سے پیدا ہوں گے؟ قرآن کو سمجھنے سمجھانے والے، آپ کے مسائل کو حل کرنے والے کہاں سے آئیں گے؟ یہ بھی کیا سوچ رہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو سب کو یونیورسٹیوں میں ہی پڑھائیں گے، علم دین سے محروم کر دیں گے، وہ بھی 5 لاکھ 10 لاکھ روپے ماہانہ کمائیں گے، لیکن اللہ ان کی روزی میں برکت دیتا ہے کہ محنت سے ان کو فکر ہے آخرت کی اور قوم کے بچوں کی، قوم کے بچوں کے مستقبل کی، کہ کامیاب ہو جائے، علم دین ان تک پہنچ جائے۔ اس لالچ کے علاوہ کوئی اور لالچ ان کو نہیں ہے۔ ان علماء کو، ان ائمہ کو، ان مدرسین کو کیا لالچ ہے بتائیے؟ اگر پیسے کا لالچ ہے تو میں کہہ رہا ہوں تو پھر یہ اپنے بچوں کو حافظ بنائے، کہیں گے پیسہ تو ان لوگوں کے پاس زیادہ ہے، تو جو ڈگری ان کے پاس ہے میں بھی اپنے بچوں کو وہی ڈگریاں دلاؤں گا۔ تو ان مدارس کی قدر کریں، ان علماء کی قدر کریں، اپنے بچوں کو بھیجیں، قرآن سے وابستہ کریں، قرآن پاک کو سیکھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بچے جو یہاں دستار بندی ہوگی، یقیناً ہم اپنے بچے جب ڈگریاں لے کر کے آتے ہیں، محلے والے بھی مبارکباد دیتے ہیں، رشتہ دار بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور حافظ بنتا ہے تو پڑوسیوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ تقریب منعقد کی گئی ہے مبارکبادی کی کہ بچے جو حافظ ہوئے ہیں، یقیناً مبارکبادی کے مستحق ہے۔ میں اپنی طرف سے امام محترم کو، ان مدرسین کو، ان حفاظ بچے کو اور ان کے والدین کو، اور جو مدرسہ مکتب کے معاونین ہیں،
مسجد کمیٹی کے ذمہ داران ہیں، سب کا احترام، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کی محنت اور کوششوں سے یہ بچے حافظ بنے ہیں، اور یقیناً یہ بچے بے تحاشا مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کا مقام کتنا اونچا ہے میں آپ سمجھ نہیں سکتے۔ بس ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ اہمیت معلوم ہو کہ ان بچوں کا مقام کتنا ہے۔ پڑوسی ملک کے اندر لکھا ہے واقعہ، آپ نے سنا بھی ہوگا سوشل میڈیا کے اندر، مولانا ثناء علی خان صاحب بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ایک بچے کو جو پڑھاتے تھے مدرسے کے اندر، اس سے غلطی ہوئی، میں نے اس کو ایک تماچا مار دیا۔ اب کس بچے نے کتنی غلطی کی یا بڑے نے کتنی غلطی کی، اس کی سزا کتنی ہے، غلطی اور اس کی سزا کا اندازہ تو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں۔ جو بڑی سزائیں ہیں ان کی غلطیاں، ان کی سزائیں اللہ نے قرآن پاک اور حدیث مبارک کے ذریعے امت تک پہنچا دی کہ اس غلطی کی یہ سزا ہے، اس کی یہ سزا ہے، لیکن وہاں نافذ ہوگی جہاں اسلامی حکومت ہو، اسلامی قوانین نافذ ہو۔ لیکن بچوں کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے اساتذہ کبھی کبھی تنبیہ کرتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بچے کو مارا، کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے مارا میرا ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا۔ میں ڈاکٹروں کے پاس گیا، طبیبوں کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ اس ہاتھ کی ساری نسیں خشک ہو گئی ہیں، یہ ہاتھ آپریشن کے بعد بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، بالکل لاعلاج ہے آپ کا ہاتھ۔ یار مجھے افسوس ہوا کہ ایسے کیسے ہو گیا۔ یار پھر مجھے کو تنبہ ہوا کہ بھائی ہو سکتا ہے میں نے بچے کو مارا ہے، کہ ایسا تو نہیں میں نے زیادتی کر دی ہو۔ میں نے اس بچے کو بلایا، اس سے کہا کہ بیٹا میں نے تم کو مارا ہے، معاف کرو اور میرے ہاتھ پر دم کر دو۔ بچہ رونے لگا، کہا میرے استاد محترم ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کہ نہیں نہیں آپ تم دم کرو۔ وہ کہتے ہیں بچے نے دم کیا تو میرے ہاتھ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ بچوں کا مقام ہے جو قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، جو علم دین کو سیکھ رہے ہیں، اللہ کے یہاں کا یہ مقام ہے، ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کے تمام بچوں سے افضل مقام ہے ان کا، کیونکہ یہ اللہ کے کلام کو یاد کر رہے ہیں، اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ مجلس مبارک مجلس سے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سعادت مند ہیں۔ میں خود میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ اس مجلس میں حاضر ہو گیا، جس میں بچوں کا حفظ کی تکمیل ہوگی، دستار بندی ہوگی۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ آخر تک شریک رہوں اور ان بچوں کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں، لیکن میری مجبوری ہے، مجھے 3-4 جگہ اور جانا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور ہمارے بچوں، دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو بھائی صاحب نے بھی بات کی ہے، نام ہے ہمارے عبداللہ صاحب، امام صاحب کے بڑے صاحبزادے، ماشاءاللہ انہوں نے BSc کی انگلش سے، حفظ کرنے کے بعد میں ان کا دماغ اللہ نے اتنا تیز کر دیا تھا کہ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ تو جو لوگ جو بچے یہاں سے حفظ کرتے ہیں ان کو دنیا کی بھی یعنی کہ وہ سیکھنی چاہیے ضرور، کیونکہ دنیا جو ہے جسم کے لیے ہے اور یہ جو قرآن ہے یہ آخرت کے لیے ہے۔ تو دونوں چیزیں سیکھنی بہت ضروری ہیں، یعنی دنیا بھی، لیکن دنیا کو بس اس کی ضرورت کے مطابق کماؤ، اور دین کو جتنا اس کا حق ہے وہ اسے دو ضرور، اس کے بغیر کام نہیں چلنے گا۔ اگر ہمیں یہ چیز کا نام پتہ لگے کہ بھئی حرام کیا ہے حلال کیا ہے تو ہم بالکل بیکار ہیں، اتنا ہمیں علم ضرور سیکھنا ہے۔ دیکھیے عبداللہ صاحب ہمارے یہ امام صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ، دیکھیے یہ ماشاءاللہ کیسی رونق رہتے ہیں چہرے پہ، اور انہوں نے BSc کی ہے ماشاءاللہ، اور پہلے قرآن حفظ کیا، قرآن سناتے ہر سال کے۔ تو سبھی اگر ہمارے بچے یہاں پہ آ رہے ہیں اور وہ حفظ کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں تاکہ دنیا بھی ان کی صحیح ہو جائے اور آخرت بھی صحیح ہو جائے۔ بس یہ میری چھوٹی سی آپ سے بات چیت درخواست کرنے کا بھی میں بتاؤں گا ضرور، کیونکہ عبداللہ ہمارے بیچارے ہیں اس لائق کہ ان کی وہ تعریف تھوڑی بہت کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو اثر ہو، اور وہ بھی اپنے بیٹوں کو جو ہے انجینئر یا کوئی بھی بڑے بڑے عہدوں پہ انہیں دعوت دلائیں اور انہیں کامیاب کریں۔ جو طالب علم ہمارے ساتھ حفظ مکمل کیا وہ کھڑے ہو رہا، جن کی دستار بندی ہوگی کھڑے ہو جائیں، ادھر آ جاؤ سامنے۔ سب آ جائیے ادھر، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ عبدالسمد
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مفتی صاحب چونکہ مصروف ہیں ابھی تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جو بچے ہمارے حافظ قرآن ہوئے ان کے سروں پہ اپنا دست شفقت رکھتے ہیں تو بچوں کو کچھ دعائیں دیتے ہیں، انشاءاللہ کچھ برکت حاصل ہوتا ہے. انشاءاللہ ایسے ابھی 12 کلاس پاس کر لی نا، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ میں بھی شروع کیا انہوں نے ماشاء اللہ، اور 12 کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے 1.5 سال میں کیا ماشاء اللہ، جلدی کر لیا. یہ عبدالصمد صاحب انہوں نے ماشاء اللہ قرآن حفظ کر لیا. ان کے والد صاحب بیٹھے ہیں مبارک کہتے ہیں، ان کی والدہ کی بڑی قربانیاں ہیں ماشاء اللہ. یہ بھی عبدالصمد ہیں، ان کے والد صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کی والدہ نیچے. روزانہ ان کی والدہ یہاں تک چھوڑنا، صبح ہو شام ہو دوپہر ہو، لے کے آنا لے کے جانا، روزانہ کا کام ہوتا ہے ماشاء اللہ. یہ اشفیاء ہیں، بیمار بھی رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے محنت کی، الحمدللہ کامیاب ہو گئے. یہ محمد علیم ہے، ان کو بھی تھوڑی سی تکلیف رہتی ہے، ان کی والدہ الگ گاؤں میں رہتی ہے، ان کے والد صاحب یہی ہیں، الحمدللہ انہوں نے ووٹ نہیں دی ماشاء اللہ. یہ محمد عمر ہے، نام بھی عمر ماشاء اللہ. یہ اچھے ہیں، ان کے والدین بھی یہاں موجود ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، اب آپ یہ سائڈ میں کیا بیٹھے. یہ آپ حضرات کے سامنے جو اب تک گفتگو ہوئی یہ لیلۃ البراءۃ سے متعلق اور مکتب سے متعلق ہماری تمہید تھی. اب اس کے بعد باقاعدہ ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں. باقاعدہ پروگرام شروع کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اپنی اس مجلس کی صدارت اور خطابت دونوں ذمہ داریاں ہمارے آئے ہوئے جو مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب، استاد حدیث مدرسہ امینیہ، قاضی شریعت ساؤتھ دہلی جو تشریف فرما ہیں، ان کے اوپر دونوں ذمہ داریاں رکھتے ہوئے ہم اپنی مجلس کی ابتدا اور شروعات کرتے ہیں. امید ہے ہمارا اعلان اور ہم نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ حضرت والا قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. اپنی مجلس کا آغاز ہم اپنے مکتب کے طالب علم کی قراءت سے شروع کریں گے انشاءاللہ. تلاوت کلام اللہ سے اب بچوں کا پروگرام شروع ہوگا اور بچوں کا پروگرام سب بچے ہی اپنا پیش کریں گے. تو اس کے لیے میں سب سے پہلے تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دوں گا. ہمارے ہونہار طالب علم ہیں محمد عمر، وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس رونق مجلس کا آغاز کرتے ہیں. کرسی لے لو. ہمارے اساتذہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں اور بڑی جدوجہد جانفشانی سے کام کرتے ہیں. میں ان سے عرض کرتا ہوں وہ بھی تشریف لے آئیں، ادھر آ جائیں. ہمارے اساتذہ سب ادھر ہی تشریف لے آئیں. السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. سبحان اللہ. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. اس کے بعد میں نعت پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں پیش کرنے کے لیے اپنے مکتب کی ایک طالبہ جو شعبہ حفظ میں حفظ کر رہی ہے، میں اس طالبہ کو آواز دیتا ہوں. اس کا نام ہے بریرہ. وہ بریرہ کہاں ہے؟ بریرہ وہ آئے گی اور انشاءاللہ آپ کے سامنے نعت کا نذرانہ پیش کرے گی. یہ ہمارے شعبہ حفظ کی طالبہ ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی. میرا پیارا
قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد میں بالترتیب اپنے طلباء عزیز کا جو ہمارے یہاں شعبہ حفظ میں مسلسل تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان میں سے کچھ طلباء عزیز ہیں، ان کے تلاوت کے نمونے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ محمد انس فیروز۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ۔ دوسرا نمونہ محمد حسن بن یاسر مسعود۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها
تیسرے نمبر پر محمد یوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فللآخرة خير لك من الأولى فلسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى فوجدك ضالا فهدى فوجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. اس کے بعد میں ایک بات عرض کر دوں. ابھی مفتی صاحب بھی سمجھا کے گئے اور تقریر بھی انہوں نے کی ماشاءاللہ. اچھی باتیں اور اچھی نصیحتیں ہم نے سنی. میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم 50 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال کی ہو گئی، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر بناؤ. کسی بھی یونیورسٹی میں آپ جاؤ، 50 سال کے ہو گئے، آپ جا کے اس سے کہیں میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کو ڈاکٹر اور انجینئر بنائے گا؟ آپ 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، وہ منع کر دے گا یونیورسٹی میں آپ کو داخلہ دے گا؟ نہیں دے گا. کہہ دے گا 50 سال کی عمر ہو گئی، اب میاں جاؤ اپنا کام کرو جا کر کے. اب تم کیا ڈاکٹری پڑھو گے، کیا انجینئر بنو گے، کیا تم پروفیسر بنو گے، کیا تم سائنٹسٹ بنو گے؟ جا کے اپنا کام کرو. ہم کہتے ہیں آپ ڈاکٹر دیجئے، انجینئر لاؤ، سائنٹسٹ لاؤ، 80 سال کا ہو، 50 سال کا ہو، 60 سال کا ہو، آپ ہمارے پاس آؤ، ہمارے مکتب میں آؤ، ہمارے مدرسے میں آؤ اور ہم سے کہو کہ ہم عالم بنیں گے، ہم حافظ بنیں گے، ہم مولوی صاحب بنیں گے، ہم تیار. آپ عالم نہیں، آپ عالموں کو جو 50 سال کے 60 سال کے ہوں گے ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، لیکن ہم پروفیسر اور ڈاکٹروں کو ابھی بھی مواقع ہیں کہ ہم عالم بھی بنائیں، ہم فاضل بھی بنائیں، ہم حافظ بھی بنائیں، ہم مولوی بھی بنائیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. الحمدللہ ہمارے پرانے طالب علم ابھی بھی علم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے یہاں انہوں نے پہلے دینیات کا کورس مکمل کیا، پھر انہوں نے عالمیت میں داخلہ لے لیا. 4 سالہ کورس ان کا اس سال انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس 4 سالہ کورس کے بعد پھر ان کی خواہش ہے کہ ایک ہمارے علم دین کورس چلتا ہے سیٹرڈے سنڈے، اس میں بھی انشاءاللہ وہ داخلہ لینے کے لیے تیار ہے. میں ان کو آواز دیتا ہوں، ان کی خواہش ہے وہ نعت پاک پیش کریں. ماسٹر رحمان سلیم صاحب ابھی بھی طالب علم ہیں، ابھی بھی عالم کورس. کتنی عمر ہو گئی ہوگی؟ 70-80 سال، 75 سال. ماشاءاللہ دیکھیے ہم 75 سال والے کو بھی عالم بناتے ہیں، لیکن ہم عالم 75 سال کے ہو گئے تو ہمیں بھی ڈاکٹر نہیں بنانے کو تیار. آئیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے یہ غور کروں گا کہ ہم پہلے نماز جب پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر ایسے کرتے ہیں، ایسے اس طرح سے ہاتھ ہمارے
कान के वो बाहर रहते थोड़े से, इस तरह करते हैं। एक लोग यूँ करते हैं, कोई यूँ करता है, कोई कुछ करता है, ऐसे करना चाहिए। ये हाथ है ये समझ गए? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाम से पाके साथ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाहत में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसने भूखे प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने भूखे प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां खाकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां खाकर दुआएं दी, सलाम उस पर के बहुत खास है। सलाम उस पर के जिसना जिक्र, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहायफ में, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहायफ में। दूसरा देखिएगा, सलाम उस पर हुआ मजरूह जो बाजार कायफ में, समझ आ गया? सलाम उस पर हुआ मजरूह जो बाजार कायफ में, सलाम उस पर के जिसके घर चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर पुराना बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो बचे खाक में जाड़े में सोता था, सलाम उस पर जो बचे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर जो सच्चाई के खातिर दुख उठाता था। क्या लिखे? सलाम उस पर जो सच्चाई के खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था। ये थे हमारे पुराने तालिबे इल्म, उम्र दराज माशाअल्लाह। ये इस तरह के और भी अल्हम्दुलिल्लाह नमूने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और भी हमारे तलबा अजीज तो आए नहीं बड़े बड़े वाले, वो इंशाअल्लाह अगला जो प्रोग्राम हमारा सैटरडे में होगा इंशाअल्लाह वो पेश होंगे। इसमें थोड़ा सा हिम्मत से अगर काम लें, थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लें। शैतान असल में पहले बात तो इल्म हासिल नहीं करने देता, और जो आ जाए तो 2-4 दिन के बाद वो गायब हो जाते हैं। बस थोड़ा सा हिम्मत की ज़रूरत होती है, थोड़ा सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है। शर्म को बालाएतार रखते तो उलूम और इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं। चलिए मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ
اور جلد سے جلد اس کو اختتام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. میں اپنے جو طلباء عزیز ہمارے خاص ہیں میں ان میں دعوت دیتا ہوں ابراہیم شہبل آئیں اور تلاوت کلام اللہ پیش فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. اس کے بعد عبد القادر وہ آئے اپنی تلاوت پیش فرمائیں. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. ما شاء اللہ.
سبھی طلبہ انشاءاللہ اسی طرح پڑھیں گے. ناظرین قرآن بھی انشاءاللہ اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب بچے اسی راستے پر آ جائیں. اس کے بعد میں آواز دیتا ہوں زینب بنت عبدالرحیم، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی صاحبزادی ایک طالبہ ہے جو حفظ شروع کیا الحمدللہ پڑھ رہی ہے. وہ طالبہ بھی